وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ کا بڑا ہی فضل و کرم احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اپنے گھر میں بیٹھنے کا موقع عنایت فرمایا. گزشتہ جمعے آپ کے سامنے بات آئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کس قدر کے صحابی ہیں، ان کا کیا مرتبہ ہے، کس طرح ان کی شہادت ہوئی. اب جو ہمارے لیے اسلامی تاریخ کے حساب سے جو نیا سال، نیا مہینہ شروع ہونے والا ہے، محرم الحرام، اللہ نے اس مہینے کو اللہ نے قربانیوں کو مہینہ بیان کیا. یہ مہینے کی 10 تاریخ کو نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. یہ ہمیں معلوم ہے. یہ کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ ہم ان کے نام پر جلوس نکالتے ہیں، جلوے نکالتے ہیں، لیکن ہم اسی مہینے کی پہلی تاریخ میں کیا ہوا، کس عظیم ہستی کی شہادت واقع ہوئی، یہ ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے. محرم الحرام کی ایک تاریخ کو، پہلی تاریخ کو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک ایسے صحابی جو خلیفہ دوم، دوسرے خلیفہ کے نام سے جانے جاتے ہیں. حضرت نے ان کی خلافت میں ایسے کارنامے پیش کیے، ایسے حق بات کو اپنی زبان پر جاری کیے، اور ان کی تاریخ میں، ان کی خلافت میں اس طرح انہوں نے خلافت کی. کتابوں میں لکھا ہے کہ اس دھرتی پر ایک اور عمر آ جاتے تو پوری کائنات میں اسلام پھیل جاتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ، نام عمر فاروق تھا، ان کے والد صاحب کا نام خطاب تھا. نبوت ہجرت سے پہلے، ہجرت سے 40 سال پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے. جو ہی بڑھتے گئے، جب عمر بڑھتی گئی تو ان کے والد نے ان کو ایک ذمہ داری دی. کیا ذمہ داری تھی؟ کہ مکے سے کچھ دور ایک میدان تھا، اس میدان میں جا کر اونٹ چرانے پڑتے تھے. تو دن بھر کا کام یہ تھا حضرت عمر کا کہ وہ دن بھر اونٹ چراتے تھے، اور جب تھک کر بیٹھتے تھوڑی دیر کے واسطے تو ان کے والد پیچھے سے آ کر مارتے. اور شام کو جب اونٹ چرا کر واپس آتے تو ان کے والد ان سے بولتے کہ عمر تم آگے جا کر کیا کرو گے، تمہیں ٹھیک سے اونٹ چرانا بھی نہیں آتا. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کچھ جوان ہوئے تو عرب کے دستور کے حساب سے ہر چیز حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سیکھی. لکھنا پڑھنا سیکھا، کشتی سیکھی، پہلوانی سیکھی. یوں ہی عمر بڑھتی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے دعوت دینا شروع کیا. تو لوگ ایمان قبول کرتے رہے.
لوگ مسلمان ہوتے رہے، اللہ کے نبی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھتے رہے۔ اب نبوت مل کر 6 یا 7 سال ہو گئے، یوں ہی لگاتار لوگ مسلمان ہوتے آ رہے ہیں۔ تو جب بہت سے لوگ، ایک مجمع تیار ہو گیا مسلمانوں کا، تقریباً 40-50 آدمی اسلام لا چکے تھے، تو یہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دشمنی تھی کہ اسلام کس تیزی سے پھیل رہا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے ذہن میں یہ سوال لیا کہ جو بھی اسلام قبول کرے گا، جو بھی مسلمان ہوگا، اسے طرح طرح کی تکلیفیں دینا شروع کر دیے۔ اتنے تکلیفیں دیتے کہ تھک جاتے، پھر بھی تکلیفیں دیتے تھے۔ تو آخر میں حضرت عمر نے ذہن میں یہ بات سوچی کہ کیوں نہ ہم جو اسلام جہاں سے شروع ہو رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، نعوذ باللہ، ہم انہی کو ختم کر دیں گے، تو اسلام بھی ختم ہو جائے گا، اسلام کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ تو یہ بات خیال دل میں ڈال کر تلوار، ننگی تلوار لے کر راستے میں جا رہے تھے، تو انہی کے خاندان میں سے ایک صحابی ملے جن کا نام تھا نعیم بن عبداللہ۔ وہ مل کر حضرت عمر سے پوچھے کہ عمر کہاں جا رہے ہو اتنی ننگی تلوار میں؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ نعوذ باللہ، اب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ تو وہاں نعیم بن عبداللہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوڑو، پہلے اپنی گھر کی خبر لو، جا کر دیکھو تمہارے بہن جو بہنوئی ہیں وہ ایمان قبول کر لیے ہیں۔ تو یہ سننا تھا اور غصے میں بدل گئے۔ جب گھر کے باہر کھڑے تھے، جب دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے کچھ پڑھنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ تو اس وقت حضرت خباب رضی اللہ عنہ، ایک بڑے صحابی ہیں، وہ حضرت عمر کی بہن جن کا نام فاطمہ تھا، ان کو قرآن سکھا رہے تھے۔ تو جب دروازہ کھٹکھٹایا تو آواز معلوم ہو گئی کہ عمر آئے ہیں، تو فوراً وہ، اس وقت پورا قرآن نہیں تھا، قرآن کے کچھ پیپر تھے، کچھ صحیفے تھے، یہ اٹھا کر فوراً ایک جگہ رکھ دیے اور دروازہ کھولا۔ تو غصے سے جو ان کے بہنوئی تھے جن کا نام تھا سعید، ان کو پکڑ لیے اور پکڑ کر خوب مارنے لگے۔ تو بہن جب بچانے کے لیے گئی تو اتنا زور سے تماچا مارا کہ ان کے چہرے سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ تو ان کے اندر ایمان اتنا بیٹھ گیا تھا، اتنا قوی، اتنا مضبوط ہو گیا تھا ایمان۔ وہاں ان کی بہن نے کہا کہ عمر، تم سے جو ہوتا ہے وہ کر لو، ایمان ہمارے دلوں میں اتر چکا ہے، اب ہم ایمان سے، اب ہم کلمے سے پھر واپس دوبارہ تمہارے ایمان کی طرف نہیں آئیں۔ تو یہ سننا تھا، ان کا دل کچھ نرم پڑا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھوڑی دیر بیٹھے، ان سے کہا کہ تم کچھ پڑھ رہے تھے، سناؤ کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو دوسری کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی بہن نے کہا عمر تم ناپاک ہو، ناپاک آدمی کو اس قرآن کو نہیں چھیا جا سکتا۔ تو گئے، فوراً طہارت ہوئی، غسل ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو آیت سنے وہ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ اس میں اللہ نے اس آیت میں یہ بیان کیا ہے کہ اننی انا اللہ، کہ بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا فاعبدنی، کہ عبادت صرف میری ہی کی جا سکتی ہے۔ تو یہ آیت سننا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دل بدل گیا۔ تو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی ہیں ارقم، ان کے گھر میں تشریف لیے ہوئے تھے۔ تو گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، ہاتھ میں ننگی تلوار تھی، اس صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ان صحابیوں میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے جن کا نام تھا حضرت حمزہ، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ وہ کھڑے اور دل میں خیال کیا اور صحابہ سے کہا کہ آج عمر اس حالت میں آئے ہیں، اگر وہ اپنی زبان سے کچھ گستاخ الفاظ نکالیں گے تو انہی کی تلوار سے ان کا سر قلم کر دیں گے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے درمیان تھے۔ تو جو ہی دروازہ کھلا تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور جا کر پوچھا کہ عمر کیا حال ہے؟
کس حال میں تم دربار رسالت میں آئے ہو؟ تو یہ نبی کے الفاظ کا رعب حضرت عمر کے دل پر اس طرح پڑا کہ فوراً حضرت عمر نے یہ الفاظ ان کی زبان سے جاری کیے کہ اللہ کے نبی، میں آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کرتا ہوں، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ تو اس وقت جتنے وہاں صحابہ تھے سب نعرہ تکبیر کی آواز شروع کر دی، اور حضرت خباب نے کہا کہ عمر تم جانتے ہو کل ہی اللہ کے نبی نے دعا کی تھی کہ اللہ ابو جہل عمر ان دونوں میں سے آپ جسے پسند کرتے ہو اسے ایمان کی دولت سے نواز دے۔ تو اللہ نے حضرت عمر کو پسند کیا اور اللہ نے حضرت عمر کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ تو جو ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے تو مسلمانوں میں ایک اور بیداری پیدا ہوئی اور ہمت پیدا ہوئی کہ اب ہم ڈٹ کر مشرکین کا مقابلہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھلم کھلا کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ اس وقت تک اسلام چھپا کر رکھے ہوئے تھے۔ تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ یوں ہی لوگ ایمان قبول کرتے رہے۔ ایک جماعت مدینے میں تھی جو بڑے عزت دار مانے جاتے تھے، وہاں کی جماعت بھی ایمان قبول کر لی ہے۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ جاؤ، جسے یہاں خطرہ محسوس ہو رہا ہے، اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے، وہ جا کر مدینے میں قیام کر لے۔ تو اس وقت پہلی ہجرت جو شروع ہوئی وہ حضرت عمر سے شروع ہوئی۔ کچھ لوگ گئے، مدینہ چلے گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ 20 صحابہ تھے، وہ گئے مکے کے۔ ان کی حالت اس طرح تھی حضرت عمر کی کہ ان کے کمر میں تلوار لٹکی ہوئی تھی اور ان کے کاندھے پر تیر تھا اور کمان تھے اور ہاتھ میں خنجر تھا۔ گئے، اطمینان کے ساتھ کعبے کا طواف کیا، اطمینان کے ساتھ نماز پڑھی 2 رکعت۔ اس کے بعد وہاں مکے کے بڑے بڑے سردار جو نبی کو تکلیف دینے کے لیے بیٹھے تھے، اس میں ابو جہل تھا، عتبہ تھا، ابو لہب تھا، سب سے جا کر بڑی ہمت کے ساتھ حضرت عمر نے چیلنج کیا کہ آؤ، آج اگر مقابلہ کرنے کی تم میں طاقت ہے تو تم میں سے جو اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے، اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ تمہاری ماں تم پر روئے، وہ مکے کے باہر آ کر ہم سے مقابلہ کرے۔ تو یہ سن کر، اتنی طاقت کے الفاظ سن کر، جتنے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اپنی نظر تک اوپر نہیں اٹھائی۔ تو اطمینان کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ چلے گئے۔ اب یہاں سے دین پھیلنا شروع ہوا، اسلام پھیلنا شروع ہوا۔ تو جب اللہ کے نبی دنیا سے وصال ہو گئے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کی باری آئی۔ جب دنیا سے حضرت ابو بکر بھی چلے گئے تو حضرت عمر کی خلافت کی باری آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 22 لاکھ مربع میل تک اتنی حکومت کی کہ پوری دنیا پر حکومت کی، اور کتابوں میں لکھا کہ عناصر اربع پر حکومت کی۔ عناصر اربع اسے کہتے ہیں کہ پہاڑ، ہوا، بارش، آگ، ان سب پر حضرت عمر نے حکومت کی۔ کیسی حکومت کی کہ ایک مرتبہ جمعے کا دن تھا، ممبر پر کھڑ کر خطبہ دے رہے تھے۔ حضرت عمر کو یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ مکے کے کچھ دور پر جنگ ہو رہی ہے اور وہاں مسلمانوں پر شکست ہو رہی ہے، مسلمان ہار رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے ہوا کو حکم دیا، یا ساریہ الی الجبل، تو ہوا پہاڑ کو لے جا رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس طرح بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا اور کہا کہ مدینے کے اس اطراف سے آگ نکل آ رہی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا رومال نکالا اور دیا کہ آپ کو جا کر کہو یہ عمر نے بھیجا ہے۔ تو وہ صحابی جس طرح بکریوں کو چرواہا ہکالتا ہے، اس طرح آگ کو ہکالتے ہوئے لے کر گئے۔ اور زمانے جاہلیت میں مصر میں ایک دریا ہے جس کا نام تھا دریائے نیل۔ وہاں ایک رواج تھا کہ
ہر دن پانی اوپر آتا اور رات میں کم ہو جاتا. تو انہوں نے وہاں ایک رواج بنایا ہوا تھا کہ جو ان گاؤں والوں کے جو خوبصورت لڑکی ہوتی ہے ان کو خوب بنا سوار کر اس دریا میں پھینک دیا جاتا. جو اس دریا میں پھینک دیتے تو وہ دریا کا پانی اوپر آ جاتا تھا. تو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس یہ شکایت پہنچی کہ اس طرح وہاں رسم ایک رواج چل رہا ہے، بدعت چل رہی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا، ایک چیٹھی لکھی. اور چیٹھی میں یہ تھا کہ عربی میں الفاظ تھے کہ اس دریا سے، سمندر سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ مخاطب ہو کر کہا کہ اے دریائے نیل، اگر تو اللہ کی طرف سے چل رہی ہے، اگر تیرا بہنا یہ اللہ کی طرف سے ہے تو ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ تیرے پانی کو اللہ اوپر کر دے. اگر تو تیری طرف سے خود بہ رہی ہے تو تیرے پانی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. حضرت عمر نے یہ خط لکھ کر صحابی کو دیے، جاؤ دریا میں ڈال کر آؤ. تو جو ہی وہ خط دریا میں ڈالا تو کتابوں میں لکھا ہے صرف چند گھنٹوں میں وہ پانی 16 فٹ اوپر آ گئے. حضرت عمر کہیں بیٹھے ہیں، ان کا حکم پانی پر چل رہا ہے. اور ایک واقعہ اس طرح پیش آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ایک شیر راستے میں آدمیوں کا راستہ بند کر کے میں بیچ راستے میں کھڑ گیا. سب لوگ پریشان ہو گئے کس طرح اس شیر کو بھگائے. تو گئے ایک صحابی جا کر حضرت عمر سے شکایت کی کہ اس شیر راستہ بند کیا ہوا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آئے اس کا کان پکڑا اور ایک تماچا مارا اور کہا کیا تمہیں عقل نہیں ہے کہ تم صحابی رسول کا راستہ بند کیے ہوئے ہو. وہ شیر جو ہی حضرت عمر کی آواز سنی تو وہاں سے چلا گیا. اور کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان میں کہ جس کے پاس، جن کے دلوں میں شیطان ہو وہاں بدعت پھیل جاتی ہے. وہ لوگ دین میں نیا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جن کے دلوں میں شیطان بس جاتا ہے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک واحد ایسی ہستی ہے کہ شیطان خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام سنتے فوراً کام جاتا تھا. اور کتابوں میں لکھا ہے کہ جس راستے سے حضرت عمر گزرتے اس راستے سے شیطان گزرنا بھی ڈرتا تھا اور کہتا تھا کہ یہاں سے حضرت عمر گزرے ہوئے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو کان نبی بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے، نبیوں کا سلسلہ نبوت ختم ہو گئی ہمارے نبی پر، اگر ہمارے نبی کے بعد کوئی اللہ نبی بھیجنا ہوتا تو اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نبی بنا کر بھیجتے. تو یہ شان حضرت عمر کی کس طرح زمانے جاہلیت میں ایمان لانے سے پہلے کس طرح تھے، ایمان لانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کردار، ان کے اخلاق کس طرح ہوئے. اور ایمان کو جو طاقت، اسلام کو جو طاقت ملی، جو عزت ملی، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے ملی. جب خلافت امیر المؤمنین بن گئے تو ہر دن ہر رات میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک گشت کرتے، جا کر دیکھتے کہ کس کے گھر میں کیا حال چل رہا ہے. تو ایک وقت دیکھا کہ ایک بیٹی اور ایک بوڑھی ماں تھی. تو بیٹی سے ان کی ماں نے کہا کہ بیٹی تم پانی میں دودھ ملا کر بیچ دو، امیر المؤمنین کو اس بات کی خبر نہیں ہوگی. تو وہ بیٹی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں تھی. تو انہوں نے کہا کہ امی جان، امیر المؤمنین تو نہیں دیکھ رہے لیکن امیر المؤمنین کا اللہ دیکھ رہا ہے. تو یہ بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ سن رہے تھے. دوسرے دن آئے گھر میں، ان کے بیٹے سے کہا عاصم سے کہ جاؤ اس لڑکی سے نکاح کر لو، کیونکہ اس لڑکی کے اندر خوف خدا موجود ہے. وہ لڑکی اللہ کو ڈرتے ہوئے زندگی گزار رہی ہے. تو نکاح کر لیے، نکاح ہو گیا اور ان سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جن کا نام ام عاصم رکھا. اور کتابوں میں لکھا ہے کہ ام عاصم کی شادی ہوئی جب بڑی ہو کر، تو ان کے بطن سے حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے. حضرت عمر بن عبدالعزیز
جب دنیا میں آئے تو اس طرح انہوں نے عدل و انصاف کو قائم کیا، اور وہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو خلافت انہوں نے کی ان کی یاد تازہ کر دی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت میں یہ ان کا اتنی زبردست خلافت تھی کہ ایک ہی کنویں میں بکری اور بھیڑیا ایک ہی کنویں میں آ کر پانی پیتے تھے۔ تو ایک دیہاتی جو گاؤں میں رہنے والا تھا، اس نے دیکھا کہ بھیڑیا بکری پر حملہ کر رہا ہے، تو سمجھ گئے کہ عمر بن عبدالعزیز دنیا سے چلے گئے۔ جب تک وہ دنیا میں تھے تو عدل و انصاف باقی رہا۔ تو جب حضرت عمر بن عبدالعزیز اس طرح ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت کس طرح ہوگی؟ انہوں نے 12 سال یا چند سالوں کی حکومت میں پوری دنیا پر حکومت کی۔ ایک مرتبہ آج بھی کئی ملکوں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک حکومت سے اس زمانے میں ایک حکومت یہ جاری کی تھی کہ جب بچہ پیدا ہوتا تو اس کے لیے بیت المال سے ایک وظیفہ مقرر کرتے کہ ماہانہ اسے اتنی رقم دے دی جائے۔ تو یہ حکم اور یہ جو حکومت کی فیصلہ ہے، یہ آج بھی جو باہر کے ممالک ہیں، برطانیہ، مورطانیہ، وہاں آج بھی عمر اللہ کے نام سے یہ حکم آج بھی وہاں چل رہا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہاں تو بچے کے نام پر ہر مہینے کچھ رقم بھیجتے ہیں وہاں۔ اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اتنی شرافت بخشی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو بات اپنی زبان سے نکالتے وہ بات حق ہوتی، اور وہ بات کو اللہ قرآن میں لکھ دیتے۔ یہ کب ہوا؟ جب انہوں نے اپنے آپ کو اسلام کے لیے، اللہ کے لیے، ایمان کے لیے قربان کر دیا، تو تب جا کر اللہ نے ان کو اتنا بڑا مرتبہ دیا اور اتنے بڑے مقام پر اللہ نے ان کو بٹھایا۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلافت امیر المؤمنین بنے تو ایک باہر کے ملک سے بادشاہ کا ایک نمائندہ آیا اور آ کر مدینے والوں سے پوچھا کہ امیر المؤمنین کہاں ملے گی؟ تو وہ سوچا کہ امیر المؤمنین بڑے بادشاہت میں، بڑے عالیشان بنگلے میں ہوں گے، اور ان کے پاس نوکر چاکر ہوں گے، ان کے حفاظت کے لیے کچھ پہرے دار ہوں گے، کچھ سپاہی ہوں گے۔ یہ سوچ کر وہ راستے میں جا رہا تھا مدینے میں، تب جو لوگوں سے پوچھا کہ جاؤ اس کھیت میں حضرت امیر المؤمنین۔ تو جب جا کر دیکھا تو حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ آرام کر رہے تھے، اور ان کے تکیے کی جگہ اینٹ رکھی ہوئی تھی، اور ان کے کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے تھے۔ تو وہ دیکھا اور سمجھا، اور اپنے آپ میں یہ سوچنے لگا کہ ہمارے بادشاہ تو کس طرح عالیشان کپڑوں میں ہوتے ہیں، کس طرح ان کے لیے سپاہی کا انتظام ہوتا ہے، یہاں وقت کے امیر المؤمنین جو پوری دنیا پر حکومت کی، آج ان کا یہ حال ہے۔ تو جب صحابہ نے ان سے کہا کہ آپ امیر المؤمنین ہیں، آپ اچھے کپڑے پہن لیجئے، تو حضرت عمر نے کہا کہ اللہ نے مجھے میرے لباس سے عزت نہیں بخشی، اللہ نے مجھے جو عزت دی ہے وہ اسلام سے مجھے اللہ نے عزت دی ہے۔ تو میں اسی حالت میں ایک مرتبہ ممبر پر خطبہ دے رہے تھے تو ان کی چادر پر تقریباً 12 یا 15 پیوند لگے ہوئے تھے۔ تو اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکومت کی، اس طرح اسلام کو عزت بخشی۔ آخر میں اللہ نے پہلے ہی لکھ دیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی موت شہادت کے ذریعے سے ہوگی۔ شہادت ان کی اس طرح ہوئی کہ ایک مکے میں ایک غلام تھا جس کا نام تھا فیروز، اس کا مشہور جو لقب تھا وہ لولو فیروز سے نام سے تھا۔ تو وہ ایک مرتبہ امیر المومنین کے پاس آ کر یہ شکایت کی کہ میرے جو مالک آقا ہے انہوں نے میرے اوپر ٹیکس مقرر کی ہے کہ ان کو ماہانہ 2 درہم ٹیکس دینا ہے، آپ ان سے کچھ بات کر کے میرا وہ ٹیکس کم کرا دیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے وہاں حکمتانہ فیصلہ یہ کیا، ان سے پوچھا کہ تمہارا کام کیا ہے، تمہاری کیا تجارت ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں لوہا بنانے والا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس میں اچھی تو آمدنی آ جاتی ہے، تمہیں کیا بھی کمی نہیں ہے، تم جو جتنا تمہارے اوپر ٹیکس مقرر کیا ہے تم اتنا ٹیکس پورا مکمل پورا کرو۔
تو یہ بات اس آدمی کو برا لگا، تو انہیں دل میں نفرت پیدا کر کر چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک حکم دیا تھا کہ ایک معمول بنایا ہوا تھا کہ جب وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ امامت کے لیے آتے، امامت میں آنے سے پہلے، نماز پڑھانے سے پہلے چند صحابہ کو مقرر کر دیے تھے، وہ صحابہ صفیں درست بناتے تھے۔ تو ایک مرتبہ فجر کی نماز میں بھی اس طرح ہوا، صحابہ صفیں درست کر رہے تھے، اقامت ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ امامت کے لیے مصلی پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں وہ بدبخت اپنے ہاتھ میں خنجر لیے ہوئے تھا، آیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو 6 بار زخم دیا، 6 بار وار کیا، اور ایک زخم تو ناف کے نیچے اس نے کر دیا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ گر پڑے اور فوراً حضرت عبد الرحمن بن عوف کو امامت کے لیے آگے کر دیا۔ نماز میں اس طرح تڑپتے رہے، نماز پوری مکمل ہوئی، اور وہ جتنے صحابہ تھے ان میں سے چند صحابہ کو اس نے ابھی زخمی بھی کر دیا تھا، تو آخر میں صحابہ اسے پکڑ لیے، اس نے خودکشی کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جہاں جہاں زخم لگے ہوئے تھے وہاں صحابہ مرہم لگا رہے تھے، لیکن اللہ نے لکھ دیا تھا کہ انہی حادثے میں ان کی موت آنا ہے، تو دوا اندر نہیں جا رہی، جس طرح دوا لگے دوا اوپر ہی آ جا رہی ہے۔ جب معلوم ہو گیا کہ اب حضرت عمر کا آخری وقت ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے بیٹے عبداللہ سے کہا کہ جاؤ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ اجازت لے کر آؤ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کے حجرے میں اللہ کے نبی کے پہلو میں آرام کرنا چاہتے ہیں، تو جب اجازت ملے گی تب ہم اندر جائیں گے، ورنہ مجھے جنت البقیع میں مدفون کر دینا۔ تو حضرت عبداللہ گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ رو رہی تھی، جا کر سلام کیا اور اس طرح کہا کہ ابا جان کی خواہش ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آرام کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں چاہتی تھی کہ میں اللہ کے نبی کے پہلو میں آرام کروں، لیکن میں یہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو میرے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ انہوں نے کہا اجازت ہے کہ یہاں تدفین ہو۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ آئے اور آ کر کہا کہ آپ کی جو تمنا تھی اللہ نے اس کو پورا کر لیا۔ تو 3 دن بعد انتقال ہوئے، محرم کی پہلی تاریخ تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ یا غالباً اور دوسرے صحابہ قبر میں اترے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تدفین ہو گئی۔ اب یہاں ساری زندگی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے امت کو پیغام دیا ہے کہ اگر ہم ہمت کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، بزدلی ہمارے اندر سے نکال کر اگر ہم اپنے اندر ایمان کو، اسلام کی اہمیت کو، اللہ کے احکامات کو، نبی کے طریقے کو اپنی زندگی میں لا کر چلیں گے تو یہ دنیا کو اللہ ہمارے قدموں میں ڈال دیں گے۔ اگر ان سب کاموں کو چھوڑ کر، اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر، نبی کے طریقے کو چھوڑ کر ہم اپنی زندگی گزاریں گے، دنیا کے پیچھے بھاگیں گے، تو اللہ ہمیں اس دنیا میں گھماتے رہیں گے، آخر میں ہمیں دنیا کہتے کہتے ہی موت آ جائے گی۔ یہاں رک کر ایک مسئلہ ہے، جب تک حضرت ابو بکر، حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حجرے میں تشریف آرام فرما رہے تھے، تو وہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بغیر نقاب کے جا کر زیارت کر کر آتی تھی، لیکن جب وہاں تیسرے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی تدفین کر دیا گیا تو وہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پورا اپنے آپ کو ڈھانک کر جاتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ یہ میرے شوہر ہے اور یہ میرے والد ہیں۔ جب تک یہ اس حجرے میں تھے تو میں اپنے آپ کو بغیر پردے کے آ کر مناسب سمجھتی تھی، لیکن جب تیسرے نامحرم غیر محرم انسان بھی آ گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، تو میں سمجھتی ہوں کہ غیر محرم آدمی کی مجھے نظر نہ پڑے تو اپنے آپ کو ڈھانک کر اس حجرے میں جایا کرتی تھی۔ تو آج امت کا حال یہ ہے کہ اکثر خواتین بغیر اپنے آپ کو ڈھانکے بغیر درگاہوں میں چلے جاتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت کی ہے۔ مشکات کی روایت ہے، لعن اللہ زیارت القبور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت کی ہے جو عورتیں قبروں کی زیارت کے لیے جاتی ہیں۔
ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی اپنے گھر والوں کو بھی روکیں کہ جو اس کام میں ملوث ہیں، اور اپنے آپ کو بھی بچائیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا سنا گیا ان سب پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی پوری زندگی ہمیں اللہ کے احکامات پر، نبی کے طریقے پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔